بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سی ایس ایس ایسے رائٹنگ کے سلسلے میں ہم آؤٹ لائن پریپیئر کریں گے اور ہمارا ایسے کا ٹاپک ہے گورننس ایشو ان پاکستان، کازز اینڈ ریمیڈیز۔ اگر آپ نے میرا چینل سی ایس ایس نالج ان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ اس ٹاپک کو دیکھیں، گورننگ ایشوز ان پاکستان، کازز اینڈ ریمیڈیز، تو یہ ایک ایکسپوزیٹری ایسے ہے اور اس کو ہم نے ایکسپوزیٹری سٹائل کے اندر لکھنا ہے، اور اس میں تین ویریبلز اس کے بنتے ہیں۔ پہلا ویریبل اس کا گورننگ ایشوز ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا ہے ہمارا کازز، اس کے اوپر بات کریں گے، اور تیسرا ہے ہمارا ریمیڈیز۔ تو یہ تین ویریبلز ہیں جن کو ہم اپنے ایسے کی مین باڈی کے اندر انکارپوریٹ کریں گے۔ Therefore, main body of the essay is to be divided in three subsections: governing issues جس پہ ہم 4 پیراگراف لکھیں گے، causes جس کے اوپر ہم 4 پیراگراف لکھیں گے، and remedies جس کے اوپر ہم 5 پیراگراف لکھیں گے۔ تو اس طرح مین باڈی آف دی ایسے ہماری کل 13 پیراگراف پہ مشتمل ہوگی۔ پہلا پیراگراف ہم انٹروڈکشن کا لکھیں گے، اس کے بعد 4 پیراگراف گورننگ ایشوز کے، 4 پیراگراف پھر اس میں کازز کے، اور 5 پیراگراف ریمیڈیز کے، اور آخر میں ہم اس کا ایک پیراگراف کنکلوژن کا لکھیں گے۔ تو اس طرح یہ ہمارا 15 پیراگراف کا ایسے بنے گا۔ تو جب ہم نے یہ ٹاپک لکھنا ہے اور ہم نے اس کو 3 پیراگراف میں ڈیوائڈ کرنا ہے، تو پہلے ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے کہ پاکستان کے گورننگ ایشوز کیا ہے۔ There are certain lack of certain things which becomes the governing issue in Pakistan، اور وہ بیسک جو ہے ہماری that becomes the cause root of the governing problems۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے that is evidence based policy making۔ ایویڈنس بیس پالیسی میکنگ از کہ ہماری پالیسی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن کے اندر جو فلاز ہیں، ہماری پالیسیز ملک کے اندر صحیح نہیں بنتی اور ہماری پالیسیز کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوتی، تو اس میں ہمارے بہت سے پرابلم ہیں اور وہ ایویڈنس بیسڈ نہیں ہوتی، اور اس کو ہم وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پالیسیز نہیں بناتے۔ تو یہ ہمارا سب سے پہلا ایشو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب وہ پالیسی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت سے گورننگ کے پرابلمس کریٹ کرتی ہے۔ دوسرا ایشو از دی انٹیگریٹی ان دی پبلک سیکٹر۔ ہمارا پبلک سیکٹر کے اندر انٹیگریٹی کے بہت ایشوز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اور یہ کرپشن ہماری پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے اندر بہت ہے۔ جو سرکاری دفاتر ہیں ان کے اندر چونکہ کرپشن ہے، اس وجہ سے ہمارے گورننس کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو گورننگ ایشو ہے دیٹ از کوآرڈینیشن اینڈ کنٹینیوٹی آف دی پالیسیز۔ ہمارے ہاں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، اور یہ فقدان ہمیں نظر آتا ہے بٹوین دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ۔ یہ فقدان ہمیں نظر آتا ہے بٹوین دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور یہ فقدان ہمیں نظر آتا ہے بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی پالیسی الگ بنا کے تو کام کر رہا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، نہ گورنمنٹس کے درمیان ہوتی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹس کے درمیان ہوتی ہیں، نہ پروونس اور فیڈریشن کے درمیان ہوتی ہیں، نہ پروونس اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا دیٹ از فسکل سسٹینیبلٹی۔ فسکل سسٹینیبلٹی از کہ ہمارے ہاں وی کی ناٹ جنریٹ انف فنڈس ٹو رن دی گورنمنٹ۔ ہمارے پاس فنڈس کی کمی ہے، ہمارے پاس ٹیکسز کی کمی ہے، ہمارے پاس ریونیو کی کمی ہے، ہمارا ریونیو سسٹم بڑا ڈیفیکٹو ہے، وہ ہمیں اتنے فنڈز جنریٹ کر کے نہیں دیتا جتنے فنڈز کی ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، یا جو ہم نے پورے سال کے اخراجات کرنے ہیں یا بجٹ بنانا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے۔ اور اس کے بعد کازز کی طرف اگر آئیں تو وی ہیو ویریس کازز، اور دیز کازز کین بی کازز آف دی پور governance، اور یہ causes can be enumerated in as political causes, these can be administrative causes, these can be economic causes, and these can be social causes۔ And if we come to the way forward، اور اگر وے فارورڈ کو ہم دیکھیں تو اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے گورننس کو، تو ہمیں سب سے پہلے we will have to give certain strong institutional framework۔ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ دین اسٹیبلشنگ رول آف لا، ہمیں رول آف لا اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ دین سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، جہاں پہ پاورٹی ہے، پاورٹی کی وجہ سے جو گورننس کے ایشو ہیں
جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، جو فنڈز جنریٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ہم سیوک فیسلٹیز نہیں دے سکتے، ان کو ہیلتھ ایجوکیشن اور یہ چیزیں نہیں دے سکتے، تو یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوگا۔ اور روبوسٹ فائنینشیل پالیسی، جب تک ہم اپنی فائنینشیل پالیسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اینڈ دین اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اسٹرانگ واچ ڈاگس، اگر ہم احتساب کا عمل کریں اور وہ لوگ جو ہماری گورننس جن کی وجہ سے پور ہے، یا جو ایسے امپلائیز جو عوام کی خدمت نہیں کر رہے، سروس ڈلیوری بہتر نہیں کر رہے، یا عوام کو وہ سہولتیں دینے میں ناکام رہتے ہیں، تو ان کا اگر احتساب نہ کیا جائے تو اس وقت تک ہم یہ سارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم نے چار میں یہ ایسے لکھنا ہے: گورننگ ایشوز، کازز اینڈ وے فارورڈ۔ تو اب ان پوائنٹس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی آؤٹ لائن ڈرافٹ کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اب ہم آؤٹ لائن ڈرافٹ کرنے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن اس ایسے کی کیسے ڈرافٹ ہوگی۔ یہ آؤٹ لائن کا ایک سکیچ آپ کے سامنے ہے اور اس طرح کی اس کی شیپ نظر آئے گی۔ آپ اس کو اگر کاپی کر کے رکھنا چاہیں اپنے پاس تو اس کو رکھ لیں، تاکہ سبسیکوینٹلی جب آپ نے یہ ایسے لکھنا ہو اور اس میں آپ نے آؤٹ لائن کو ڈرافٹ کرنا ہو تو یہ ڈرافٹ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی آؤٹ لائن بنانے میں۔ تو لیٹس سی کہ اس کی آؤٹ لائن ہم کیسے ڈرافٹ کریں گے۔ تو آؤٹ لائن ڈرافٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے ایک لیکچر دیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آؤٹ لائن کا فارمیٹ کیسے ہوگا اور اس کو کیسے لکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آؤٹ لائن بنانے میں ہم ٹاپک کو یہاں پہ اوپر ہیڈر سٹائل کے اندر لکھیں گے، اور اس میں ہم نے یہ ٹاپک ہیڈر سٹائل کے اندر لکھ دیا ہے: گورننس ایشوز ان پاکستان، کازز اینڈ ریمیڈیز۔ تو اس کے بعد امیڈیٹلی نیچے اس کے جو ہے وہ ہم اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے: پاکستان از فیسنگ major governance issues pertaining to evidence-based policy making, integrity in the public sector, coordination, continuity of policies, and fiscal sustainability because of political, administrative, economic, social, and cultural problems. Therefore, state needs to ensure strong institutional framework, establishing rule of law, socio-economic development, robust fiscal policy, accountability, and strong watchdogs to address the situation. رومن کیپٹل 1 کے ساتھ آپ نے انٹروڈکشن کا ورڈ لکھنا ہے، اور اس میں انٹروڈکشن کے نیچے پھر آپ کو کسی چیز کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سیکشن 2 لکھنا ہے اپنا، یہ بھی کیپٹل رومن 2 پہ آئے گا، اور یہاں پہ ہم نے فرسٹ ویریبل میجر گورننگ ایشوز ان پاکستان، اس کا یہ کیپشن لکھ دینا ہے، اور یہ کیپشن ہم نے سب ہیڈر سٹائل کے اندر لکھنا ہے، اور اس میں اس کا فرسٹ لیٹر یہ والا کیپٹل ہوگا اور باقی سارے سمال میں لکھنے ہیں۔ اس کو ہم سب ہیڈر سٹائل کہتے ہیں۔ اب اس کے نیچے جو گورننگ ایشوز ہیں ہمارے، وہ ہم نے اس کے 4 گورننگ ایشوز یہاں پہ لکھ دینے ہیں، اور اس میں ہم نے الفابیٹس یوز کرنے ہیں ABCD، اور یہ الفابیٹ ABCD پیراگراف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو میجر گورننگ ایشوز میں ہمارا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ہم لکھیں گے ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ، اور یہ ہمارا جو ایشو ہے کہ ہماری پالیسیز ایویڈنس بیسڈ نہیں ہوتی، ہم جو پالیسیز بناتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اور وہ اس میں چونکہ ہم اس کو پالیسیز بنانے سے پہلے ہم کنسلٹیشن کے پروسیس میں سے نہیں گزرتے، ہم نہ اپوزیشن کو آن بورڈ کرتے ہیں، نہ انٹیلیجنسیا کو آن بورڈ کرتے ہیں، نہ ہم پبلک اوپینین لیتے ہیں، نہ ہم پبلک اوپینین کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بہت سے ہمارے ڈرا بیکس ہیں پبلک پالیسی میکنگ میں، اس وجہ سے جب وہ پالیسیز ہماری امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ جاتی ہیں تو وہ پھر اس میں گورننس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو پورے نہیں کر پاتی، اور وہ پالیسیز یا تو فلاپ ہو جاتی ہیں یا ان کو پبلک پرسیپشن یا پبلک پذیرائی ان کو نہیں ملتی، اور لوگ ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتی، اور ان پالیسیز سے پھر وہ ڈیزائر رزلٹ ہم نہیں لے سکتے جن کے لیے وہ پالیسیز بنائی گئی ہیں یا بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے ہماری جو گورننس کے امپیڈیمنٹس ہیں، جو ایشوز ہیں گورننس، جس وجہ سے آگے جا کے ہماری گورننس خراب ہوتی ہے، دیٹ از انٹیگریٹی ان دی پبلک سیکٹر۔ ہمارے پبلک سیکٹر میں انٹیگریٹی کے بہت ایشوز ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر پبلک آفیسز کے اندر اور پبلک سیکٹر کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے، تو ہماری گورننس کے رستے میں سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا امپیڈیمنٹ دیٹ از
low level of integrity in the public sectors. इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ जो इशू है गवर्नेंस का, दैट इज द कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। तो ये दोनों चीज़ें मैं बड़ी डिटेल के साथ पहली स्लाइड पे भी आपको बता चुका हूँ। थोड़ी सी रोशनी इस पे हम और डालते हैं कि हमारे प्रोविंशियल लेवल पे और हमारे सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, हमारे सूबों के अंदर और फेडरेशन के अंदर उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस तरह का एक आइडियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये दो एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं पाकिस्तान में। एक वो एक्सपेरिमेंट था जब फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट हेड ऑन थे। और उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें फेडरल गवर्नमेंट में PTI की गवर्नमेंट थी और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी हमारा सूबे का और फेडरेशन का कोऑर्डिनेशन नहीं था और बहुत से इश्यूज के ऊपर इनकी चीज़ें जो थी वो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी और एक गैप था उसकी कोऑर्डिनेशन के अंदर। ये गैप हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस के साथ भी देखते हैं कि लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हमेशा एक दूसरे के साथ हेड ऑन रहती हैं। इस वजह से भी हमारी गवर्नेंस बहुत पुअर रहती है कि इदारे आपस में लड़ते रहते हैं और वो जो तवज्जो उनकी होनी चाहिए गवर्नेंस के ऊपर, वो गवर्नेंस के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाते। एक और बड़ा इशू हमारे गवर्नेंस इश्यूज में जो है, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट चेंज हो और उसकी अगर मुखालिफ गवर्नमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट बना ले, तो वो आने वाली गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज को यकसर नज़रअंदाज कर देती है। उसकी डेवलपमेंट स्कीम्स को ख़त्म कर देती है, वो डेवलपमेंट स्कीम जो हाफ वे में हो उनको भी रोक देती है और जो कंप्लीशन के नज़दीक हो उनके फंड्स रोक देती है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क में होती है जिसकी वजह से हमारी गवर्नेंस बड़ी पुअर रहती है। वो प्रोजेक्ट वक्त पे तकमील नहीं का पाते और उन्होंने जो आगे जाके लोगों को फैसिलिटीज़ देनी होती हैं उससे लोग महरूम रह जाते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स एंड वन ऑफ दोज इश्यूज विच बिकम द कॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस इन पाकिस्तान। और इसके बाद आखिर के अंदर जो हमारी फोर्थ वन है जिसके अंदर हम कहते हैं फिस्कल सस्टेनेबिलिटी बिकम्स द मेजर हर्डल इन गवर्नेंस। जो भी हमने प्रोजेक्ट चलाने हैं, डेवलपमेंट की स्कीम्स बनानी है, हमने लोगों की सहूलत के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए जो काम करने हैं, उसके लिए वी रिक्वायर फंड्स। हमें रेवेन्यू चाहिए और ये रेवेन्यू हमने खुद जनरेट करना है। हमारे मुल्क के अंदर रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए अपने सारे रिसोर्सेज और रेवेन्यूज खुद कलेक्ट कर सकें। हमारा टैक्सेशन सिस्टम फ्लॉड है, हमारे यहाँ लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स बेस बहुत नैरो है और हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंदर भी उसी तरह पब्लिक सेक्टर की करप्शन है जैसे बाकी सेक्टर्स के अंदर है। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की वजह से या फिस्कल सस्टेनेबिलिटी की वजह से हम बहुत से प्रोजेक्ट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमने करने होते हैं वो हम सिरे से शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर्स के लिए वो फंड्स नहीं अवेलेबल होते। तो ये भी एक बड़ी रीज़न बन जाती है कि लोगों को सहूलतें देने के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक वेलफेयर में और पब्लिक इंजीनियरिंग में, और उनको हाउसिंग की, उनको रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए तो लोगों को सहूलतें देने के लिए जो हमें फंड्स चाहिए होते हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से हमारे बहुत से काम ऐसे रह जाते हैं जो हम पब्लिक वेलफेयर में करना चाहते हैं, उससे हमारी गवर्नेंस फिर वीक होती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल काजेज़ हमारी क्या हैं जिस वजह से हमारी गवर्नेंस के इशू क्रॉप अप होते हैं। तो उसमें सबसे पहले वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे जो सियासी इदारे हैं वो वीक हैं और वो उस तवज्जो के साथ काम नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं कि वो गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके। तो अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सारी चीज़ें, मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज योर पार्लियामेंट। तो सारी चीज़ें
پارلیمنٹ سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں، اور اگر پارلیمنٹ اپنا کام توجہ سے نہ کر سکتی ہو اور پارلیمنٹ کے اندر ایشوز ہوں، اور جو جماعتیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں وہ جس طرح کی پولرائزڈ پالیٹکس کرتی ہیں یا جس طرح کی گندی سیاست کرتی ہیں، اس کا گورننس پہ براہ راست امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر نیشنل انٹرسٹ کے اندر کام کرنے کی ضرورت پیش آئے اور کچھ قوانین یا پبلک پالیسیز ہم نے نیشنل انٹرسٹ کی بنانی ہو، اور اس پہ بھی اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے پبلک پالیسی فارمولیشن میں خامیاں رہ جائیں یا اس میں کوئی کمی رہ جائے یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی کمی رہ جائے، تو اس سے پھر ہماری گورننس آگے جا کے ویک ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولرائزڈ پالیٹکس کی وجہ سے اور ہمارے ڈائنیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے اور ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری پارلیمنٹ وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے، اور وہاں سے جو ویکنیسز ہماری شروع ہوتی ہیں پالیسیز بنانے میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کا پھر گورننس کے اوپر براہ راست امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے پولیٹیکل کازز میں کہ ہماری پارلیمنٹ ویک ہونے کی وجہ سے اتنی ساؤنڈ پالیسیز نہیں بنا سکتی جس کی وجہ سے گورننس ہماری کا امپیکٹ اچھا ہو یا جس سے ہماری گورننس اچھی ہو سکتی ہو۔ دوسرا ہم نے پوائنٹ اس کے اندر جو ڈسکس کرنا ہے اسے پولیٹیکل کازز میں، دیٹ از دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنٹری۔ یہ ہم سب بخوبی آگاہ ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی آئی ہے 2008 سے اگر ہم دیکھ لیں تو اس اب تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں تو گورنمنٹس اپنا پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے، اور اس میں پہلے کسی نہ کسی وجہ سے یہ ان کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ہماری اپوزیشن گورنمنٹ کو کام کرنے نہیں دیتی، اس کے خلاف جلوس کرنا، جلسے نکالنا، سیٹ انز کرنا، دھرنے دینا، اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا، یہ ہمارے پالیٹکس کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس میں پی ٹی آئی نے سٹ ان دیا اسلام آباد میں اور لانگ مارچز کیے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پی ٹی اے کی آئی تو پی ڈی ایم نے اس کے خلاف اسی طرح کے دھرنے دیے۔ تو یہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہم شکار رہتے ہیں۔ جس ملک کے اندر سیاسی مظاہرے ہوں، جلاؤ گھراؤ ہو، سٹ انز ہو، اور ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو چلنے نہ دیا جائے اور اس کو ڈسٹیبلائز کیا جائے، تو وہاں پہ پھر گورننس بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹی اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے ساری توانائیاں صرف کرتی ہے، تو وہاں پہ گورننس جو ہے وہ پھر بیک سیٹ پہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ مسلسل کئی سالوں سے پولیٹیکل پارٹیز کنفرنٹیشن کی سیاست کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں، اور طاقت کا مظاہرہ وہ سڑکوں پہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو گورننس کے ویکنیسز رہ جاتی ہیں، وہ پھر آگے جا کے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل کاز ہے پور گورننس ہی، دیٹ از ڈائنیسٹک پالیٹکس اینڈ پولرائز پالیٹکس۔ ڈائنیسٹک پالیٹکس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے اوپر ہولڈ ہے چند فیملیز کا، اور وہ ہولڈ جو چند فیملیز کا ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے یوز کرتی ہیں، اور وہ الٹیریئر موٹیوز کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس طرح کی ڈائنیسٹک پالیٹکس میں ایک کامن سٹیزن کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کرے یا وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے اپنا کوئی رول پلے کر سکے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہولڈ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر فیملیز کا ہے، تو فیملیز اپنی ومز کے مطابق ان پولیٹیکل پارٹیز کو چلاتی ہیں، اور اس میں پھر سینٹی پرویل نہیں کرتی، اور اس میں پھر ڈیموکریٹک ویلیوز پرویل نہیں کرتی۔ وہاں پہ پارٹی کا اونر جو ہے یا جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ اور اس کی فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہیں چیزوں کو، تو اس سے پھر گورننس جو ہے وہ بڑی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ گورننس اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جب کامنرز آگے آئیں گے اور وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ ڈائنیسٹک پارٹیز کے پیش نظر ان کے اپنے خاندان کی سیاست زیادہ مقدم ہوتی ہے، اور وہ سیاست میں فیصلے بھی اسی طرح کے کرتے ہیں جو ان کی فیملیز کو اور ان کے پولیٹیکل پارٹیز کو فائدہ دے سکے۔
पोलराइज पॉलिटिक्स में हमने बात कर ली है। पोलराइज पॉलिटिक्स भी गवर्नेंस को बहुत अंडरमाइन करती है, क्योंकि पोलराइज पॉलिटिक्स में सियासी जमातें मुल्की मफादात को यकसर नज़रअंदाज कर देती हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करती हैं, और जहाँ पे ज़ाती मफादात को प्रायोरिटी मिल जाए नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, वहाँ पे फिर गवर्नेंस जो है वो बहुत पीछे चली जाती है और ज़ाती मफादात आगे आ जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है फ्लॉड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये भी हमने बड़े तवत्तर के साथ देखा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन रिजल्ट्स को किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है, वो बजाय इसके कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, वो अपनी शिकस्त को किसी न किसी दूसरे खाते में मुंतकिल कर देती है, और इसका सारा नज़ला जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर गिरता है, और इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सका। ये एक हमारे सिस्टम की खराबी है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका बिलीफ जो है वो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की उनकी नज़रों में नहीं है, और इलेक्शन कमीशन एक क्रेडिबल इलेक्शन कराने में या एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज से ये क्रेडिट लेने में नाकाम रहा है कि पाकिस्तान ने एक फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है। इसकी रिसेंट मिसाल जो है वो वहाँ यह है कि जब 2013 के इलेक्शन हुए हैं, और उसमें 2013 के इलेक्शन में PMLN हुकूमत में आई है, तो इमरान खान ने उस इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि ये रिगिंग हुई है इस इलेक्शन के अंदर। और 2018 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें PDM ने इन रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये रीड इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। तो जब इस तरह की फजा मुल्क के अंदर कायम हो और पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दें, और पॉलिटिकल प्रोसेस आपका वो सारे का सारा डाउटफुल हो जाए या उसको बना दिया जाए, तो उससे गवर्नमेंट को चलने ना दिया जाए इस बुनियाद के ऊपर, तो वहाँ पे फिर गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और अगली रीजंस हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ में हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक होल्ड ऑन ऑल इंस्टीट्यूशंस, इसकी वजह से पुअर सर्विस डिलीवरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी ब्यूरोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस को चला रही है, तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही है कि ये इनएफिशिएंट होती है, और ये सर्विस डिलीवरी इनकी बहुत पुअर होती है एज कम्पेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर। तो जहाँ जहाँ भी हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, वहाँ वहाँ पे हम देखेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे सर्विस डिलीवरी उनकी पुअर है। आप कंपैरिजन करके देखें अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का विद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस मेरा जो है हमेशा से वो एक मॉडल ऑफ एफिशिएंसी रही है, और सिविल सर्विसेज जो है हमारी या ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी सर्विस डिलीवरी बहुत पुअर रही है। तो ये गवर्नेंस की एक बड़ी वजह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में से पुअर सर्विस डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ब्यूरोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है, उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ब्यूरोक्रेसी रूल्स और लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, इसलिए रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में उनको नाकामी होती है कि सिफारिश की बुनियाद पर उनको, और ख़ास तौर पर सियासी सिफारिश की बुनियाद पर उनको बहुत से फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो लॉ के मुताबिक नहीं होते, या वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इससे रूल ऑफ लॉ बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है। करप्शन की हम पहले बात कर चुके हैं। करप्शन सारी की सारी जितनी भी बुराइयां हैं उनकी मदर है, मदर ऑफ ऑल इवल्स इसको कह सकते हैं। और दूसरा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है दैट इज एब्सेंस ऑफ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, और अगर अकाउंटेबिलिटी हम करें भी तो अकाउंटेबिलिटी से मुराद हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, जबकि इसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, उसकी सोशल अकाउंटेबिलिटी, मॉरल अकाउंटेबिलिटी, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ये सारी अकाउंटेबिलिटीज भी साथ होनी चाहिए। जो शख्स जिस सीट के ऊपर बैठा हुआ है उसकी हर तरीके से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बात नहीं रुकनी चाहिए, बाकी जो अकाउंटेबिलिटीज हैं वो भी इसमें होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हम बहुत ज़्यादा इस पे लंबी चौड़ी बात पहले भी कई लेक्चर्स में मैं की है कि हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट बहुत है रिसोर्सेज की, और हमारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, और सरकारी महकमे जो हैं
وہ پیسہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کرتے، ان میں پلفریجز بہت زیادہ ہیں اور ان کی ویسٹ فل ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہے۔ اگلا پوائنٹ اس میں جو ایڈمنسٹریٹو انفیشنسی میں ہے، دیٹ از ایبسینس آف کمپلیٹ ریڈرسل سسٹم۔ اگر کوئی شخص گورننس کے بارے میں کوئی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم سرے سے موجود نہیں ہے۔ جو بھی کوئی بندہ درخواست دیتا ہے یا کسی کی کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے کسی پبلک فنکشنری کے خلاف، تو اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ وائلیشن کرتی ہیں رولز کی، بہت زیادہ وائلیشن کرتی ہیں ہیومن رائٹس کی، لیکن ان کے خلاف بھی جب اپلیکیشنز دی جاتی ہیں یا انکوائریز ہوتی ہیں تو اس کا بھی کوئی سسٹمیٹک سولوشن نہیں نکلتا اور نہ کوئی اس کا منطقی انجام نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ پھر بدزن ہو جاتے ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریٹو کازز بہت بڑی کازز ہیں ہماری، جس میں گورننس جو ہے ہماری اس کی وجہ سے ویک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ایشو ہے اس میں، دیٹ از دیٹ پرٹینس ٹو دی اکنامک کازز۔ گورننس پور گورننس کی بہت سی اکنامک کازز بھی ہیں۔ اکنامک کازز میں سب سے پہلی کاز جو ہے دیٹ از دی فریجائل اکانومی۔ ہماری اکانومی بہت زیادہ ویک ہے اور اس میں لو ٹیکس کلیکشن ہے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ گورنمنٹ کے ٹیکس کلیکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں انیفیشنسیز ہیں اور وہ پراپر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں۔ کچھ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے، کچھ سفارشیں ہیں، کچھ کرپشن کے ایلیمنٹ ہیں، کچھ انیفیشنسی کے ہیں، اور یہ سارا کچھ ملا کے ہمیں ایک فریجائل اکانومی دیتے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، بجٹ نہیں ہوگا، ایکسپینڈیچرز نہیں ہوں گے، تو ہم لوگوں کی بہت ساری توقعات جو ہے وہ پوری نہیں کر سکیں گے۔ ایف ڈی آئی شرنکنگ آن اکاؤنٹ آف ٹیررزم اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ تو یہ ٹیررزم اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دو ایسے ایلیمنٹ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے ہمارے بہت سے اکنامک ایشوز کراپ اپ کیے ہیں ہمارے پاس۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رک گئی ہے، ہماری انڈسٹری کی گروتھ رک گئی ہے، ٹیررزم سے ہمارے ہاں جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی انورسلی افیکٹ کرتی ہے آپ کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو، اور جن ملکوں کے اندر جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہوگا ان کا ڈیولپمنٹ بھی کم ہوگی اور ان کے ریونیوز بھی کم اکٹھے ہوں گے، اور اس طریقے سے پھر وہ اکنامک پرابلمز جب شروع ہو ملک کے اندر، یا وشیس سرکل آف پاورٹی شروع ہو، تو پھر بہت سے گورننس کے ایشو کراپ اپ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ اپنے لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتی یا وہ سہولتیں پرووائڈ نہیں کر سکتی جو عام حالات میں ان کو ملنی چاہیے۔ فورن ڈیٹ اینڈ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہمارے ملک میں زیادہ تر ہمارا جو بجٹ ہے دیٹ از کنزیومڈ آن فورن ڈیٹس ریٹائرمنٹ، اور اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے لارج پورشن آف دیٹ از اسپینٹ آن ڈیفینس۔ اس وجہ سے ہمارے پاس جو پیسہ وہ بہت کم بچتا ہے جو ہم نے لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو لو پرائیورٹی آف ریسورسز ایلوکیشن ٹو پی ایس ڈی پی، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جہاں پہ ہم نے ریئل سینس میں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں، کسی جگہ اسکول کھول رہے ہیں، کالج کھول رہے ہیں، کسی جگہ سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، برج بنانے ہیں، ڈیمز بنانے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہمارے پاس پیسہ کم ہوتا ہے۔ اور ان سیکٹرز میں، سوشل سیکٹر میں اگر ہم نہیں کریں گے انویسٹ، تو اس سے پھر گورننس ویک رہ جاتی ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، اور وہاں پہ پھر ایک گیپ رہ جاتا ہے۔ کرپشن، پلیفریجز، انیفیشنسیز ان پبلک سیکٹر، تو یہ بھی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہمارے پلیفریجز بہت ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے پبلک سیکٹر کی انیفیشنسیز بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ اکنامک ایشوز ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہماری گورننس جو ہے وہ ویک رہتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگلا پیرا جو آپ نے لکھنا ہے، دیٹ از دی فورتھ اینڈ دیٹ از سوشو کلچرل کازز۔ بیڈ گورننس کی یا گورننس کے جو کازز ہیں، پور گورننس کی جو کازز ہیں، ان میں کلچرل، سوشل اور کلچرل کازز میں سب سے بڑی کاز از اوور سائزڈ پاپولیشن۔ ہماری پاپولیشن از گروئنگ ود اے ویری فاسٹ ریٹ، ود ریپڈ ریٹ، اس میں اوور پاپولیشن ہے۔ اب 200 اوور پاپولیشن ہے،
اب 240 ملین پاپولیشن اب ہماری ہو گئی ہے، اور یہ بڑی الارمنگ ریٹ کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے، اور کوئی بھی ملک اتنے فاسٹ گروتھ کے ساتھ، پاپولیشن گروتھ کے ساتھ سسٹینیبل لائف سٹینڈرڈ نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے لوگوں کو ہاؤسنگ دینی ہے، لوگوں کو گھر دینے ہیں، شیلٹر دینی ہے، ہیلتھ سروسز دینی ہے، ایجوکیشن دینی ہے، سیف ڈرنکنگ واٹر دینا ہے، پیسفل انوائرمنٹ دینی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جتنی پاپولیشن سائز ہمارا بڑھتا جائے گا، اتنے ہی ہمیں یہ بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں دینی پڑیں گی، اور اتنے وسیع پیمانے پہ جس گروتھ ریٹ کے ساتھ ہم پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے ہماری، کوئی بھی گورنمنٹ اس گیپ کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہماری سوشل اور کلچرل ریزز ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے۔ ہمارے 20 ملین بچے آؤٹ آف سکولز ہیں، ہمارے ہاں شارٹیج ہے فوڈ کی، ہمارے ہاں ہنگر ہے، اسٹارویشن ہے، اور ہمارے 1/3 آف دی پاپولیشن از بلو دی پاورٹی لائن۔ سیوک ایمینٹیز ان کو دینی ہے، ان کے پاس سیوریج نہیں ہے، سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، ان کے پاس سینیٹیشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ چیزیں اگر نہ ملے تو دیٹ برنگز اے بیڈ نیم ٹو دی گورننس۔ تو یہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہم انڈر اسٹریسڈ ہیں۔ Then is illiteracy leading to socio-economic. Illiteracy is also a leading cause of the socio-economic backwardness, which is the root cause of poverty. And poverty is جو ہے that is the root cause of governance, ill governance یا poor governance. سوشل کلاس ڈفرینسز، elitism، جب ہمارے پاس elitism ہے، ہماری سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے، سوسائٹی ہماری دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو اس میں پھر اس کی وجہ سے ایک الیٹ کلاس ہے جو ہیوز ہیں، اور اس کے بعد دوسرے انڈر پریویلیجڈ کلاس ہے جو ہیو ناٹس ہیں۔ تو اس طرح جو طبقاتی سسٹم ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ طبقاتی نظام میں جو ہیو ناٹس ہیں وہ پیسے کے زور پہ سارے کام کرا لیتے ہیں، وہ پاور سٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو جو بیکورڈ ایریاز کے لوگ ہیں یا انڈر پریویلیج لوگ ہیں، تو ان کے لائف کے اندر انیکویلٹیز کی وجہ سے محرومیاں رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر گورننس جو ہے وہ زیادہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے۔ اس انوائرمنٹ کے اندر کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، تو لائف ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو انڈر پریویلیج لوگ ہوں۔ اب یہ ساری کازز کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دی وے فارورڈ، اس میں ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں اس طریقے سے گڈ گورننس کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس کی ریکمنڈیشن ہے پیراگراف اے میں، دیٹ از انشورنگ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنل فریم ورک۔ آپ نے سرکاری جو سیٹ اپ ہے ہمارا، اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، اور اس کے لیے مضبوط بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ کنٹینیوٹی آف دا پولیٹیکل سسٹم رہے۔ یہی ہماری سسٹم سے امیدیں ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس جاری رہے گا تو اسی سے ہمارے ہاں بہتری آنی ہے۔ اگر یہ کنٹینیوٹی رہے گی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اگر اس سسٹم کو ڈسٹرپٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہم سکوئر ون پہ واپس چلے جائیں گے۔ تو کنٹینیوٹی آف دی پولیٹیکل پروسیس از آور فرسٹ ہوپ، اور یہ فرسٹ ریمیڈی ہے کہ ہم گورننس کو بہتر کریں گے تو سسٹم کو چلتا رہنا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ Then the second is the supremacy of the constitution and parliament. پارلیمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہے لوگوں کی، یہ پارلیمنٹ ریفلیکٹس دی جنرل ول آف دا پیپل، یہ زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے یہ سپریم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن سپریم ہونا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم پارلیمنٹ کو یہ سٹیٹس نہیں دیں گے، جب تک ہم کانسٹیٹیوشن کو یہ سٹیٹس نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری گورننس بہتر نہیں ہوگی۔ ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل پروسیسز، فری فیئر اینڈ امپارشل الیکشن، ان ساری چیزوں کو گورننس کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بالکل ایک فری فیئر اینڈ امپارشل رزلٹ کے طور پر سامنے آئے ہوں، اور فری فیئر امپارشل الیکشنز کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئے گی وہ ایک عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ آئے گی وہی آپ کو گورننس دے سکتی ہے، وہی حالات کو بہتر کر سکتی ہے، وہی اپنی ایفیشنسی کو بہتر کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل فریم ورک اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہی ہمیں دے سکتے ہیں، گورننس دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ از اسٹیبلشنگ رول آف لا۔ Rule of law means کہ everyone should be equal before the law
and everyone should have the equal status before the law. किसी को privilege नहीं होना चाहिए on the basis of his wealth, on the basis of his status, and on the basis of his political linkage. Or every citizen should be equal before the law and should have equal protection by the law. तो ये है रूल ऑफ लॉ, और उसमें करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा टू ब्रिंग द इन्फ्लुएंशियल ग्रुप अंडर द लॉ. इस वक्त इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो है वो अंडर द लॉ नहीं है, उसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, और गवर्नेंस हमारी इसलिए बुरी है, बुरी नजर आती है कि अमीर एक जुर्म करके बच जाता है और गरीब ना करदा गुनाहों में भी फंस जाता है. तो हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस तरीके से रिवैम्प करना है कि आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्रोटेक्ट करें लोगों के राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को. दे शुड नॉट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ इलीगैलिटी, और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो किसी किस्म का जुर्म करके बच ना सकें. तो यहाँ से रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा. और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. इसके लिए हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें लॉ एनफोर्समेंट वालों की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क के अंदर टेररिज्म ख़त्म हो, मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म ख़त्म हो, मुल्क के अंदर से सेक्टेरियनिज्म ख़त्म हो, एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो जिसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है और लोग अपनी अपनी ज़िंदगियां अमन चैन के साथ गुजार सकें, और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए कि वो अपने लिए रोज़गार तलाश कर सकें और अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकें. और अगर हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी प्लान नहीं करेंगे या कैपेसिटी इन्हेंस नहीं करेंगे, तो फिर हम इसी तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर रहेंगे, इसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर रहेंगे, इसी तरीके से लॉलेसनेस के अंदर रहेंगे, और ये फिर हमारी गवर्नेंस कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगी. अगला काम हमने ये करना है कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट. जितनी भी रिक्रूटमेंट है उनमें से पॉलिटिकल फैक्टर्स को माइनस करना पड़ेगा. लोगों को नौकरियां उनकी काबिलियत के बुनियाद पर देनी पड़ेगी, लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनके मेरिट के हिसाब से देनी पड़ेगी. अगर हमने इसमें पॉलिटिकल लिंकेज की बुनियाद पर या पॉलिटिकल बेस के ऊपर लोगों को प्लेस करना है, या उनको पॉलिटिकल बेस पे उनको रिक्रूटमेंट देनी है या उनको मुलाजमतें देनी है, तो इससे कभी भी मेरिट प्रिवेल नहीं करेगा. और जिस मुल्क में मेरिट प्रिवेल ना करे वहां पे कभी अच्छी गवर्नेंस नहीं आ सकती. एंड देन इज द स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी से मुराद पहली स्लाइड पे ही मैं बता चुका हूं कि ये 4 तरह की अकाउंटेबिलिटी है जिसका हमें करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें करना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. उसके लिए जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, जिसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जिसके अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसके अंदर प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको हमें फाल करना पड़ेगा, उनको न्यूट्रल करना पड़ेगा, उनके अंदर से हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस माइनस करना पड़ेगा. और उसके बाद फिर फाइनेंशियल के साथ साथ हमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, मॉरल अकाउंटेबिलिटी और सोशल अकाउंटेबिलिटी ये भी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी. और एक मजबूत सिस्टम देना पड़ेगा जिसके अंदर लोग ना माली नाइंसाफियां कर सकें, ना समाजी नाइंसाफियां कर सकें, ना अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर सकें, ना अपने पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए कोई गलत काम कर सकें. तो इस तरह हमें स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी जब हम करेंगे तो वहां से गवर्नेंस हमारी बेहतर होना शुरू होगी. इसका अगला पॉइंट जो हमारे पास है, इसका अगला पॉइंट ये है कि हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, हमें एनवायरनमेंट पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, हमें हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, सैनिटेशन के ऊपर, सीवरेज के ऊपर, जहाँ से लोगों की जब इस तरह की हम डेवलपमेंट लोगों को करते देंगी तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही बेसिकली आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकती हैं, तरक्की की तरफ लेके जा सकती हैं. वहीं से आपकी इम्प्रूवमेंट होनी है, वहीं से आपकी गवर्नमेंट बेहतर होनी है. तो ये एक इंडिकेटर है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. जब तक हम लोगों को समाजी इंसाफ नहीं देंगे उस वक्त तक गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती. हमने लोगों को जस्टिस एंड फेयर प्ले देना है, लोगों को हमने इक्वालिटी देनी है, एक्विटी देनी है लोगों को, और लोगों के प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस सॉल्व करनी है, और लोगों की कंप्लेंट्स को हमने रिजॉल्व करना है. तब जाके कहीं हमारे पास गवर्नेंस बेहतर होगी. मोर वोलेटाइल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
اس کے لیے ہمیں فائنینشیل مینجمنٹ کا نیا سسٹم ایجاد کر کے دینا پڑے گا، جس کے اندر ریونیو کلیکشن کے سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنٹی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے اسپینڈنگ کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، خاص طور پر گورنمنٹ کے جو اسپینڈنگ ہے، جس میں بڑے بڑے ٹھیکے ہیں یا جس میں کانٹریکٹ ہیں، جس میں بڑی بڑی چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ، جس میں ٹیکسیشن سسٹم، اس کے اندر جب تک ہم ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے اس وقت تک ہماری سوشو اکنامک کنڈیشنز بہتر نہیں ہوگی، اور جب تک سوشو اکنامک کنڈیشنز بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا گورننس بہتر نہیں ہوگی۔ تو گورننس بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے سوشو اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کریں۔ اگلا پوائنٹ اس کا یہ ہے، وی ہیو ٹو انٹروڈیوس روبوسٹ فائنینشیل اینڈ فسکل پالیسیز۔ جب تک ہم فائنینشیل اور فسکل پالیسیز کو نہیں اچھا کریں گے، ہمیں ٹیکسیشن سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے، ہمیں انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنا پڑے گا، ویسٹفل ایکسپینڈیچرز کو کرٹیل کرنا پڑے گا، اور زیادہ فوکس دینا پڑے گا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کی طرف، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو وہاں سے پھر ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہوگا، اس ریونیو کو پھر ہم استعمال کر سکیں گے، پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے ہماری جو اصلاح ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی کہ لوگوں کو وہ جو سروس ڈلیوری ہے وہ ہم اچھی کریں گے، اور جو بلو دی پاورٹی لائن لوگ رہتے ہیں ان کی نیڈز کو پورا کریں گے، تو وہاں سے گورننس ہماری بہتر ہونا شروع ہوگی۔ دین از لاسٹ ون از انٹروڈیوسنگ اسٹرانگ واچ ڈاگس، جو ہماری تنظیمیں ہیں جنہوں نے گورنمنٹ پہ نظر رکھنی ہے اور گورنمنٹ کی غلط کاریوں پہ نظر رکھنی ہے، ان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں فریڈم آف پریس اینڈ میڈیا، اس کے لیے ہمیں فریڈم آف پریس اور میڈیا چونکہ فورتھ پلر ہے گورنمنٹ کا، تو جب تک ہم میڈیا کو آزاد نہیں کریں گے کہ وہ فری رپورٹنگ کر سکے، جو چیزیں مارکیٹ، جو چیزیں ہم کارپٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں، جب تک ان کو نہ نکالا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ٹھیک نہ کیا جائے اس وقت تک حالات نہیں ہوں گے۔ تو میڈیا از این آئی اوپنر ایز اے وسل بلوئر، اور جب تک ہم میڈیا کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ گورنمنٹ کے کیے ہوئے غلط کاموں کو، غلط اقدامات کو، غلط پالیسیز کو کرٹیسائز نہ کرے، اس وقت تک جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ان روش سے باز نہیں آئے گی۔ تو میڈیا کین پلے اے ویری کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو رول ان امپروونگ دی گورننس اینڈ اسٹرانگ کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم میکانزم۔ اس کے لیے ہمیں کمپلینٹ ریڈریسل میکانزم بھی بنانا پڑے گا۔ جن گورنمنٹ کے اداروں سے لوگوں کو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے ہمیں کوئی مربوط سسٹم بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم نہیں بناتے اس وقت تک ہم نہ ایفیشنسی امپروو کر سکتے ہیں، نہ گورننس امپروو کر سکتے ہیں، نہ ہم اسپینڈنگ اور نہ ہم ٹرانسپیرنسی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ تو ٹرانسپیرنسی کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور گورننس کے لیے بہتر ہے کہ ایک اسٹرانگ کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم موجود ہو۔ مور پریگمیٹک پرفارمنس ایویلویشن سسٹم، اس وقت جتنے بھی ہمارے پبلک فنکشنریز ہیں ان کی پرفارمنس ایویلویشن کا سسٹم بہت خراب ہے۔ ہمیں اس کے لیے نیا سسٹم ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر تمام کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہوں، اور ہر سول سرونٹ کی اینول پرفارمنس ان کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو سامنے کرتے ہوئے رکھی جائے، تاکہ اور اس کے بعد پھر ان کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشنز جو ہے وہ ان کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے مطابق ہونی چاہیے۔ صرف ان لوگوں کو پروموٹ آگے کرنا چاہیے جو صحیح ہو، آنیسٹ ہو، ایماندار ہو، اپرائٹ ہو، اور جو اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی احسن بطریق احسن جو ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوں، اور جو لوگ کرپٹ ہیں، کرپٹ پریکٹسز میں ہیں، انیفیشینٹ ہیں، اور وہ سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ محکموں میں آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دروازے بند ہونے چاہیے۔ تو وہاں سے ہماری امپروومنٹ بہتر ہونا شروع ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ وہ ریکمنڈیشنز تھی جس سے امپروو ہو سکتی ہے گورننس، اور اس کے بعد آپ نے اس کا کنکلوژن لکھنا ہے، اور کنکلوژن لکھنے کے ساتھ آپ کا یہ ایسے کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می۔ امید ہے آپ کو یہ آؤٹ لائن جو ہے اسے کچھ نہ کچھ آپ کو مثبت انداز میں چیزیں مل جائیں گی، اور ان کو بیس بنا کے آپ گورننس کے اوپر اپنا ایسے لکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔